لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کی غرض سے مرحومہ مغفورہ بی بی رقیہ نبی زادہ عرفیت مرحومہ کی خانم سروی بنت سید محمد نبی زادہ کے جو سرزمین ایران میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور پروردگار ان کے ورثہ کو، ان کے لواحقین کو، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے۔ یقیناً اللہ نے موت کو برحق قرار دیا ہے، موت حقیقی ہے، موت یقینی ہے۔ موت ایک ایسا امر الہی ہے کہ جو اپنے وقت معینہ پر اسے آنا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر موت معین ہے تو اس وقت آئے گی، چاہے ہم جو کر لیں، چاہے ہم جتنی کوشش کر لیں، اگر موت کا وقت معین ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، سوائے ان ہستیوں کے کہ جنہیں اللہ نے اختیار و قدرت دے رکھی ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا موت کے اوپر بات ہو کہ موت کیسے آ رہی ہے، موت کہاں آ رہی ہے، موت کس گھڑی آ رہی ہے، موت کس بیماری سے آ رہی ہے، کس مرض سے آ رہی ہے۔ یہ سوال، یہ چیزیں ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو ان اموات کے ذریعے اتنی ساری اموات ہو رہی ہیں، موت ہو رہی ہے۔ آپ ادھر دیکھیں، آپ کے اعزاء و اقارب، دوست احباب، پڑوسی، شہر، ملک کے لوگ، روز خبر آ رہی ہے کسی نہ کسی کے گزر جانے کی، کسی نہ کسی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی۔ یقیناً خدا ہر ایک کو محفوظ رکھے، میں تمام میرے سننے والوں کو خدا محفوظ رکھے، اور مرحومہ مغفورہ بی بی رقیہ نبی زادہ کے درجات کو خدا بلند کرے، ان کے ورثہ کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کرے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ موت ایسے ہی ہے، کبھی کسی کو اچانک موت آ جا رہی ہے، کبھی کسی کو بیماری کے درمیان موت آ جا رہی ہے، کوئی بستر پہ سالوں سے پڑا ہے وہ چلا جا رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے جا رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے موت آ رہی ہے، کسی کو اس بیماری سے، پروردگار اس وبا سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، موت آ رہی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس وقت ہمارا فریضہ، اس وقت ہماری ذمہ داری، اس وقت ہمیں اور آپ کو کیا ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے ہمیں اپنی موت کا خوف نہ ہو، جس سے ہمیں موت کا ڈر ختم ہو جائے، ہمارے دل سے موت کا جو ایک خوف ہے وہ دور ہو جائے۔ اور یہ کب ممکن ہے کہ جب انسان وہ عمل کر کے جائے۔ غور کیجیے گا، مثلا ایک آپ کو مثال دوں، ایک آدمی ہے، سفر پہ جا رہا ہے، ایک مہینے سے پہلے اس نے سوچ لیا مثلا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں، ایران جائیں گے ہندوستان سے، یا کربلا جائیں گے، یا عمرہ کرنے مکہ و مدینہ جائیں گے۔ اب ایک مہینے اس کے پاس جو ٹائم ہے، اس میں کیا کرے گا؟ وہ یہ سامان بھی لے لیں، وہ سامان بھی لے لیں، وہاں گرمی ہوگی تو یہ سامان رکھ لیں، وہاں سردی ہوگی تو یہ سامان رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہو تو یہ چیز ضرورت پڑ جائے، مجھے کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھ لیں، کچھ پیسے زیادہ رکھ لیں۔ وہ ایک مہینے پورا مسلسل اسے پتہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد میرا سفر شروع ہونے والا ہے، تو وہ اپنی آمادگی کرتا ہے، اپنی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے تمام چیزیں مہیا کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جسے پتہ نہیں تھا کہ اسے سفر کرنا ہے، اسے کہا گیا کہ کل آپ کو سفر کرنا ہے، تو اب اس کے پاس جو بھی ہے وہ لے کے چلے گا، مگر جب سفر کے لیے چلے گا تو یہ سوچتا ہوا چلے گا، کاش مجھے تھوڑا موقع مل گیا ہوتا، کاش مجھے پہلے سے یہ شخص بتا دیتا کہ تمہیں سفر کرنا ہے تو میں ذرا سا اپنا یہ کام کر لیتا، ذرا وہ کام کر لیتا، یہ میرا ادھورا رہ گیا، یہ فلاں کا قرض ہے، فلاں سے لینا تھا، فلاں سے دینا تھا۔ نہ معلوم کتنے خیالات اس کے دل میں آئیں گے، اور وہ سفر تو کرے گا
مگر وہ سفر میں پریشان رہے گا، اور وہ شخص جو 1 مہینہ پہلے سے تیاری کر کے سفر کے لیے آمادہ تھا وہ پرسکون رہے گا۔ بس یہی موت کا بھی حال ہے کہ سفر آخرت پر کب بلاوا آ جائے ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہمیں ہر وقت اس شخص کی مانند رہنا چاہیے جو اپنے سفر کے لیے سامان سفر ہر وقت تیار رکھتا ہے۔ مثلا وہ لوگ کہ جو آفس میں کام کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ باس کب کہہ دے کہ مثلا دلی چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ اپنا 2 جوڑا کپڑا، اپنا ٹوتھ برش اور اپنی تمام وہ ضرورت کی چیزیں وہ رکھے ہوئے آمادہ رہتے ہیں کہ جب ہمیں آفس سے کال آئے گی ہم اٹھیں گے اور چل پڑیں گے۔ وہ پھر ڈرتے نہیں کہ آفس سے کال کب آئے گی، وہ تو کہتے جب آئے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنیں، آپ اس بات پر غور کریں کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، عمل صالح کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، صدقے و خیرات کے ذریعے، عبادت الہی انجام دے کے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کر کے، ماں باپ کا احترام کر کے، بچوں کی اچھی خدمت کر کے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ صلہ رحم کر کے، اتنا اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے کہ جب بھی سفر کے لیے بلاوا آ جائے آخرت کا، پھر آپ کو قبر میں پچھتانا نہ پڑے، پھر آپ کو آخرت میں پچھتانا نہ پڑے، پھر آپ کو ملک الموت کو دیکھ کے پسینہ نہ آئے، بلکہ جب ملک الموت کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ اے ملک الموت، میں تو پہلے سے ہی آمادہ تھا اور میں تو انتظار کر رہا تھا کہ تو کب آئے گا اور میں اپنے پروردگار اور اپنے مولا کا دیدار کروں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا مرحومہ بی بی رقیہ نبی زادے کے درجات کو بلند کرے، اور پروردگار ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، اور آپ سب جو اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، اس مجلس کے ذریعے خدا مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ میں آپ سب سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ اور نماز وحشت بھی پڑھیں تاکہ ان کے درجات کو خدا بلند کرے، اس لیے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے چھوٹی سی چیز ہے۔ ایک سورہ فاتحہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں جاتا، مگر آپ جانتے ہیں اس سورہ فاتحہ کا ثواب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نماز وحشت کا ثواب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ مجلس جو 10 منٹ کی مجلس ہو رہی ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اعظم سے ابو ذر غفاری نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ جو ہم سورہ فاتحہ اپنے مرنے والے کو پڑھتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ مرحومین کے لیے سورہ حمد پڑھا کرو، قرآن کی سورہ پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، پیغمبر اسلام ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابا ذر، تمہیں نہیں پتا جب تم کسی مرنے والے کے لیے، کسی اپنے رشتہ دار کے لیے، کسی اپنے دوست کے لیے، کسی اپنے بھائی کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، جب تم ایک سورہ فاتحہ سے پڑھتے، سورہ حمد جسے کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے، تو وہ ثواب ایک تشت کی شکل میں فرشتے لے کر جنت سے ایک بہترین تشت سجا کر تمہارے مرنے والے کے پاس پہنچتے اور اسے آواز دیتے ہیں فلاں ابن فلاں، مثلا آواز دیں گے مرحومہ بی بی رقیہ خانم سروی، آپ کے لیے تحفہ آیا ہے جنت سے، تو بی بی رقیہ آواز دیں گی، دیکھیں رسول فرما رہے ہیں بی بی رقیہ انشاءاللہ آواز دیں گی خدا ان کو وہ درجہ عطا کرے، کہیں گے اے ملک، اے فرشتے، اے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، کس نے بھیجا ہے؟ آواز آئے گی تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، تمہارے اعزاء، تمہارے اقارب، وہ خوش ہو جائے گی روح، خوش ہو کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ پلٹ کے دعا کرے، اے میرے پروردگار، یہ میرے خدا، اس نے مجھے میرے آنے کے بعد فراموش نہیں کیا، بھولا نہیں، بلکہ اس نے مجھے یاد کیا، اے خدا اس نے میری آخرت کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اس تحفے کے بدلے میرے معبود میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے، چونکہ اسے پتا ہے مرنے والے کو کہ ابھی یہ دنیا میں ہے، دنیا سے تحفہ آیا ہے، دار فانی سے تحفہ دار بقا کی طرف آیا ہے۔ آپ غور کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟
رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی ارشاد فرما رہے ہیں پیغمبر کہ ابو ذر وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرے، تم اس کی آخرت کے لیے دعا کرو، وہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے دعا۔ ہاں عزیزوں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا سورہ ہے جسے ہم نے پڑھا، نہیں، اگر آپ نے صدق دل سے پڑھا، آپ نے خلوص کے ساتھ پڑھا، آپ نے محبت خدا اور رسول میں پڑھا ہے، اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی آپ کے دل سے دعا رہے کہ خدا مرحومہ بی بی رقیہ خانم سروی کے درجات کو بلند کرے، اس لیے میں سورہ فاتحہ یا سورہ توحید یا جو بھی آپ کو ان کی طرف سے کرنا ہے کریں، اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ روزانہ سحری کے وقت میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ انا انزلنا، بہت ثواب ہے سورہ انا انزلنا کا رمضان میں پڑھنا، اسے پڑھیں اور پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخش دیں، افطار سے پہلے اپنے مرحومین کو بخش دیں۔ خدا کی قسم، خدا آپ کے نماز و روزے کو قبول کرے گا اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہوگی۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں خدا رحمت نازل کرتا ہے۔ سحری کے وقت سحری کر لیں، یا سحری سے پہلے یا سحری کے بعد۔ سحری کرنے کے بعد آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، اس میں 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں، 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا ضرور پڑھیں، پھر صلوات 3 بار پڑھ دیں اور مرحومین کو اصال کر دیں۔ غور کیجیے، مغرب کے وقت کر لیں، روزہ کھولنا ہے، افطار کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھ لیجیے، سورہ انا انزلنا پڑھنے کا ثواب ہے، اس کا بھی ثواب مل جائے گا اور مرحومین کو بھی اجر مل جائے گا۔ میرے عزیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ ہمیں دے رہا ہے پیغمبر کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مراجع کے ذریعے، تاکہ تم یہ عمل کرتے جاؤ، ہم تمہیں معاف کرتے جائیں، ہم تمہیں معاف کرتے جائیں، ہم تمہیں معاف۔ خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، خدا غفور ہے، خدا عظیم ہے، خدا کی قسم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا میرے بندو۔ میرے عزیزوں، خدا بی بی رقیہ خانم سروی کے درجات کو بلند کرے اور ان کے ورثہ کو، ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل، ہم سب کو پروردگار موت کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے اعمال کو خدا قبول فرمائے انشاءاللہ، ان مجلسوں کو خدا قبول فرمائے جو آپ مسلسل ماہ مبارک رمضان میں یہ مجلسیں سن رہے ہیں۔ خدا آپ سب پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو محفوظ رکھے، خدا آپ کی حفاظت کرے انشاءاللہ۔ جو اس مجلسوں کا جو اصل معنی ہے، وجہ ہے، اور فرما رہے ہیں ان مجلسوں کا فائدہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے نہ معلوم کس کی دعا کب قبول ہو جائے اور ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ بس چونکہ ایک موت ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں پلٹائیں۔ ہاں عزیزوں، موت برحق ہے، موت حقیقی ہے، لیکن کچھ موت ایسی ہے کہ جب وہ موت آئی ہے تو دنیا اسے بھول نہیں سکی، اس لیے کہ جس بیوی کی تعظیم پیغمبر کیا کرتے تھے، جسے ماں کا درجہ رسول دیتے تھے، جس کے دروازے پر آ کے پیغمبر کہتے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، میں ان کے ورثہ سے کہوں گا کہ آپ نے سپرد خاک تو کیا ہو، مگر آؤ فاطمہ زہرا وصیت کر رہی ہے، علی یا ابو الحسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دینا، ان لوگوں نے میرے جنازے میں شریک نہ کرنا، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے بابا کے بعد محبتیں اور شفقتیں نہیں لٹائی بلکہ میرا دروازہ جلا دیا، میرا موسی شہید ہو گیا۔ عزیز و فاطمہ زہرا، میں نے ابھی کہا کہ جب تک زندہ رہی بابا کو یاد کرتی رہی اور اس دنیا سے پہلو کا غم لے کے گئی۔ علی کی مظلومی دیکھے علی نے تنہا فاطمہ کو قبر کے حوالے کیا، واہ محمدہ واہ غربتہ واہ مظلومہ۔ خدا مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، مرحومہ مغفورہ بی بی رقیہ نبی زادہ خانم سروی کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثہ کو سب دے، تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بر سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ کی روح کو ایصال کر دیں اور ان کے لیے وحشت قبر اور سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔